अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ ब्लैक होल्स के बारे में। जी हाँ नाजरीन, आपने ब्लैक होल्स तो सुने होंगे। चलिए आज देखते हैं ये ब्लैक होल्स क्या होते हैं और किस तरह से बनते हैं, और आने वाले फ्यूचर में साइंटिस्ट इन ब्लैक होल्स को किस जाविये में देखते हैं। अगर आपने अब तक YouTube चैनल नेचर ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को भी प्रेस कर दें। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टा और टिकटॉक पर नेचर ऑनलाइन को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नाजरीन, अब ब्लैक होल से पहले मैं ज़रा आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं कि जो हमारा करीब तरीन स्टार है, जिसे हम सूरज या सन कहते हैं, उसकी रोशनी ज़मीन तक करीबन कोई 8 मिनट और कुछ सेकंड्स तक पहुंचती है, कोई 20-21 सेकंड्स तक ज़मीन तक पहुंचती है। अब इसके बाद मतलब हमारे सूरज के बाद जो दूसरा करीब तरीन स्टार है वो है अल्फा सेंटोरी। जी हाँ नाजरीन, 3 सितारों का एक ग्रुप है जिसे अल्फा प्रोक्सिमा, अल्फा सेंटोरी ए, अल्फा सेंटोरी बी कहा जाता है। ये 3 सितारों का एक ग्रुप तकरीबन सेम डिस्टेंस पर मौजूद हैं हमारे सूरज से, और ये डिस्टेंस है तकरीबन 4.5 लाइट ईयर, 4.5 साल। अगर रोशनी सफ़र करे नाजरीन तो तब जाकर उनकी रोशनी ज़मीन तक पहुंचती है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि रोशनी 1 सेकंड में करीबन 3 लाख किलोमीटर सफ़र करती है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि रोशनी की रफ्तार का, कि रोशनी 1 सेकंड में पर सेकंड के हिसाब से 3 लाख किलोमीटर सफ़र करती है। और अल्फा सेंटोरी जो ग्रुप है, उन तीनों स्टार्स की रोशनी ज़मीन तक 4.5 साल जब रोशनी सफ़र करेगी तब जाकर हमारी सन तक या हमारे अर्थ तक वो रोशनी पहुंचेगी, हमारे सोलर सिस्टम तक। आपको ये रात को जो करोड़ों अरबों सितारे नज़र आते हैं, ये हमसे कितनी दूरी पर हैं, और इनकी रोशनी जब लाखों साल सफ़र करती है तब जाकर ज़मीन तक पहुंचती है और ये रात को हमें दिखाई देते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी दूरी हमसे कितनी ज़्यादा है, ये कितने ज़्यादा डिस्टेंस पर हमसे मौजूद हैं। तो नाजरीन, अगर आप मुझसे सवाल करें कि सर ये जो ग्रुप आप बता रहे हैं 3 स्टार्स का, अल्फा सेंटोरी ए, बी और अल्फा जो है वो प्रोक्सिमा सेंटोरी, क्या इनके प्लैनेट्स हैं? जी नाज़रीन, 4 प्लैनेट्स हमें अब तक नज़र आए हैं, और उन 4 प्लैनेट्स पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं हो सकती, बिकॉज कि उनका जो उनके सूरज के साथ डिस्टेंस है वो ज़िंदगी के लिए इतना ठीक नहीं है। तो साइंटिस्ट नहीं समझते कि वहाँ पर कोई ज़िंदगी मुमकिन हो सकती है। हाँ, अलबत्ता बाकी हमारी गैलेक्सी के अंदर नाजरीन कोई 1 मिलियन से ज़्यादा प्लैनेट्स मौजूद हैं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर। सिर्फ हमारी गैलेक्सी के अंदर 1 मिलियन से भी ज़्यादा प्लैनेट्स हैं जो मौजूद हैं और अपने अपने सितारों के गिर्द जो है वो ऑर्बिट में चक्कर काट रहे हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि सर क्या ऐसे सैयारे या ऐसी ज़मीनें मिली हैं जिन पर ज़िंदगी मुमकिन हो सकती है? जी हाँ नाजरीन, उनके हमने नाम रखे हैं केपलर सीरीज से। तो करीबन कोई 4000 के करीब हमें केपलर्स मिले हैं, सैयारे जिन पर ज़िंदगी मुमकिन हो सकती है, और उनमें से कोई 10 के करीब केपलर ऐसे हैं जो बिल्कुल एग्जैक्टली हमारी ज़मीन की तरह के हैं, और हमने उन केपलर्स को नंबर के हिसाब से नाम दिया हुआ है 22b लाइक 428a b लाइक दिस। तो ये जो केपलर हैं, ये केपलर जो इनमें से 10 केपलर हैं इन 4000 केपलर्स में से, वो अपने जो उनके सूरज हैं, जो उनके स्टार हैं, उनसे इतने डिस्टेंस पर हैं कि जितनी हमारे सूरज से हमारी ज़मीन है, और उनकी साइज़ भी उन सैयारों की ज़मीन से मिलती जुलती है। तो हम उनको कज़न्स ऑफ अर्थ भी कहते हैं, और वो ज़िंदगी के लिए बहुत जो है आप कह सकते हैं कि हेरिटेबल हैं, ज़िंदगी के लिए बहुत सही अपने सूरज से डिस्टेंस पर हैं कि ज़िंदगी मुमकिन हो सकती है। ये तो वक्त बताएगा।
لیکن ناظرین اب آتے ہیں بلیک ہولز کی طرف. دیکھیں بلیک ہول آپ جو سنتے آ رہے ہیں وہ ریئلی بلیک ہوتا ہے, ہمیں نظر نہیں آنا چاہیے, لیکن سائنٹسٹ نے اس سے فیل کیا ہے کہ وہاں پر کچھ ہے اور جو چیزوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے, جو اس کی اتنی زیادہ گریوٹی ہوتی ہے کہ وہ سب چیزوں کو نگل رہا ہوتا ہے. تو جو ایسی جگہ جو بہت زیادہ اٹریکشن رکھتی ہو, بہت زیادہ گریوٹی رکھتی ہو, بہت زیادہ کشش رکھتی ہو کہ اس میں سیارے, اس میں ستارے بھی جو ہے وہ ہڑپ ہو رہے ہوں, اس کے اندر جا رہے ہوں, تو ناظرین سائنٹسٹ اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ بلیک ہول ہے. چونکہ بلیک ہول سے روشنی بھی واپس نہیں آتی, تو جب روشنی بھی واپس نہیں آتی ناظرین تو ہم اسے دیکھ بھی نہیں سکتے, چونکہ ہم کسی چیز کو تبھی دیکھ پاتے ہیں جب اس سے روشنی واپس آئے. تو بلیک ہول سے تو کوئی چیز واپس نہیں آ رہی, ایون روشنی بھی واپس نہیں آ رہی, تو جب لائٹ بھی واپس نہیں آ رہی تو ہم نے انہیں کیسے دیکھا؟ نہیں ناظرین, ہم نے نہیں دیکھا, ہم نے اندازہ لگایا کہ یہ بلیک ہول ہے اور اس کے اندر جو بھی چیزیں جا رہی ہیں وہ گم ہو رہی ہیں, ہڑپ ہو رہی ہیں. چھوٹے بلیک ہولز بھی ہوتے ہیں ناظرین, ایک ایٹم جتنی سائز کے بھی بلیک ہول ہماری گلیکسی کے اندر موجود ہیں, ان کی سائز ایک ایٹم جتنی ہے, اور لیکن ان کا ماس جو ہے, ان کا وزن جسے آپ آسان شبدوں میں کہہ سکتے ہیں الفاظ کے اندر, وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ ہے. ایک ایٹم اگر بلیک ہول ہو تو اس کا وزن جو ہوگا وہ ایک پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں کتنا زیادہ ماس موجود ہوگا اور کس کنجسٹڈ طریقے سے ماس اس کے اندر جو ہوگا وہ موجود ہوگا یا چیزیں موجود ہوں گی. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. ہاں ناظرین, بڑے سے بڑے بھی بلیک ہولز موجود ہیں ہماری گلیکسی کے اندر, لیکن ہماری ملکی وے گلیکسی کے جو سینٹر پر بلیک ہول موجود ہے اس سے اسٹیلر ناظرین بلیک ہول کہا جاتا ہے, جو ایک بڑی سائز کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلیک ہول ہے. اور یہ جو بڑی سائز کے بلیک ہول ہوتے ہیں یہ تب بنتے ہیں جب کوئی سورج ناظرین ڈیڈ ہو جاتا ہے. جب وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے, جب وہ فال ہو جاتا ہے کوئی اسٹار, تو ناظرین وہ کولیپس کر جاتا ہے اور اس کے ریسپانس میں ایک آپ یوں سمجھیں کہ ایک دھماکہ ہوتا ہے جسے سپر نووا کہا جاتا ہے. اس دھماکے کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے, بہت بڑی ہوتی ہے, اور پھر اس اسٹار کا جو اس کا میٹر ہوگا وہ خلا کے اندر بکھر جائے گا, اس کا جو مادہ ہوگا, اور باقی بچا ہوا مادہ اس حد تک کولیپس کر جائے گا ناظرین کہ وہ بلیک ہول میں کنورٹ ہو جائے گا, اور پھر روشنی کو بھی ایون جو ہے وہ نگل جائے گا, اس کی گریوٹی بہت زیادہ ہو جائے گی. تو اس طرح سے جو ہے وہ بلیک ہولز بنتے ہیں. جو چھوٹے بلیک ہولز ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایٹم کی سائز کے یا اس سے بڑی سائز کے, جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایون ہماری ملکی وے کے اندر بھی موجود ہیں, یہ بنے جب بگ بینگ ہوا تھا, جب ہماری یونیورس کا وجود ہوا تھا. لیکن اگر بڑے بگ جو ہے وہ بلیک ہول کی بات کریں تو وہ لاکھوں سال پہلے بھی بنے ہیں, کروڑوں سال پہلے, اور آنے والے وقت میں بھی بنیں گے, بنتے رہتے ہیں جو بڑے بلیک ہول ہوتے ہیں. بلیک ہول میں نے آپ کو بتایا کہ زیادہ تر جو ریسنٹلی بنے ہیں لاکھوں کروڑوں سالوں میں, ہم اسے ریسنٹلی کہیں گے, اور جو آنے والے لاکھوں کروڑوں سالوں میں بنیں گے وہ ایکچولی میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بڑی, اگر جیسے ہمارا سن ہے, اس سن سے کچھ بڑی سائز کا اگر اسٹار جب ڈیڈ ہو جائے گا تو الٹیمیٹلی وہ کنورٹ ہو جائے گا بلیک ہول کے اندر. اس کا ماس بہت زیادہ ہونا چاہیے, یہ ایک بلیک ہول بننے کے لیے اہم چیز ہے. ہاں ناظرین, ہمارا جو اسٹار ہے, جو ہمارا سن ہے, آگے چل کر یہ بھی کروڑوں سال بعد بلیک ہول میں کنورٹ ہو سکتا ہے, لیکن اس کا اتنا زیادہ ماس نہیں ہے. لیکن اگر یہ بلیک ہول میں کنورٹ ہو بھی جائے تو کیا ہمارے پلینٹس اور یہ سیارے جتنے بھی ہیں, یا پھر جو ان کے چاند ہیں, اور یہ جو ہماری سولر سسٹم کے اندر, ہمارے سولر سسٹم کے اندر جو مٹیریل موجود ہے, جو مادہ موجود ہے, تو کیا وہ اس کے اندر چلا جائے گا؟ یہ سوال ہے. تو سچ از ہمارے سورج کی اتنی زیادہ گریوٹی نہیں ہے, اتنا زیادہ ماس نہیں ہے کہ اگر یہ کل کو بلیک ہول میں کنورٹ ہو بھی گیا تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے جو ہے وہ سیاروں کو وہ نگل جائے. یہ اپنے ہی آربٹس میں اسی طرح گھومتے رہیں گے. چیزوں کو نگلنے کے لیے
چیزوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ماس اور بہت زیادہ گریوٹی کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے لیے سورج سے جو ہے ہمارے اسٹار، ہمارے سن سے، ہمارے سورج سے جو ہے اس اسٹار کا جو بلیک ہول میں کنورٹ ہونے جا رہا ہے، سائز میں اور ماس میں بڑا ہونا ضروری ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس کی آخری جو ہے پوائنٹ کی طرف کہ یہ بلیک ہولز جو ہیں سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ یہ ایک جو ہے وہ یونیورس سے دوسری یونیورس کی طرف راستہ ہو سکتے ہیں، چونکہ بلیک ہولز میں ابھی تک کوئی چیز گئی نہیں ہے، مطلب جسے انسان انویسٹیگیٹ کرے کہ وہ جائے بلیک ہول کے اندر اور واپس آئے، کہ ہم آبزرو کر سکیں کہ یار کیا فیل کیا اس نے، روشنی نے یا وٹ ایور کسی میٹر نے، تو ایسا کچھ ہوا نہیں ہے۔ لیکن کچھ سائنٹسٹ کی یہ جو ہے تھیریز ہیں یا ہائپوتھیسس ہیں کہ ایک بلیک ہول کسی دوسری جو ہے یونیورس کے لیے، کسی دوسری کائنات کے جانے کے لیے ایک راستہ، ایک ٹنل، ایک جو ہے وہ ٹیوب ممکن ہے کہ یہ ان جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں، یا ان کی وجہ سے وہ بنتی ہے بلیک ہول کی وجہ سے، جسے آپ خلا میں ایک کائنات سے دوسری کائنات کی طرف جا سکتے ہیں بلیک ہولز کے ذریعے۔ لیکن سائنٹسٹ یہاں پر کچھ اور جو ہے ناظرین، کچھ سائنٹسٹ نے یہ بھی بتایا کہ بلیک ہول کے ساتھ ورم ہول بھی ہوتے ہیں، جو کسی دوسری کائنات میں جو ہے جانے کا راستہ بھی ممکن ہو سکتے ہیں۔ تو ورم ہول پر کسی اور دن کوئی اور شارٹ ویڈیو بنائی جائے گی، اس پر ہم ڈسکس کریں گے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ آئیڈیا ہے کہ اگر آپ دوسری گلیکسی یا دوسری کائنات میں جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے بلیک ہول آپ کو کراس کرنا ہوگا، ممکن ہے کہ اس طرح ہو بھی صحیح۔ اگر ایسا ممکن ہو جائے گا تو آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی پر بھی اثر پڑے گا۔ اور ناظرین، ایک بہت ہی اہم بات جو میں آپ کو آخر میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب آپ بلیک ہول کے قریب پہنچتے ہیں تو ٹائم رک جاتا ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اس پر بھی کبھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کے بٹن کو پریس کریں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔